بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز اینڈ ویلکم بیک ٹو آور چینل اسٹڈی آف اسٹڈیز۔ دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹرانزٹیو ورب اور انٹرانزٹیو ورب۔ آج ہم جانیں گے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ٹرانزٹیو اینڈ انٹرانزٹیو ورب اینڈ ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی ان اے سینٹینس اے ٹرانزٹیو اور انٹرانزٹیو ورب۔ لیٹس گو ٹو دا ڈیفینیشن آف اے ٹرانزٹیو ورب۔ پہلے پڑھتے ہیں ٹرانزٹیو ورب کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے دوستو یہ جان لے کہ ٹرانزٹیو ورب کو پہچاننے کے لیے آپ کو ایک سبجیکٹ اور آبجیکٹ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن کے بارے میں نے آلریڈی پچھلی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کی ہے، جس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو تو وہ آپ واچ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو سمجھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ لیٹس گو ٹو دا ڈیفینیشن آف اے ٹرانزٹیو ورب۔ اے ٹرانزٹیو ورب ٹرانسفرز اٹس ایکشن ٹو اے ڈائریکٹ آبجیکٹ۔ دوستو ٹرانزٹیو ورب ایک ایسا ورب ہوتا ہے جس کا سبجیکٹ جو ہے ایک ایکشن کو سٹارٹ کرتا ہے اور ہمیشہ اس کو اپنی میننگ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ایک آبجیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مطلب سبجیکٹ اس کا جو بھی ایکشن سٹارٹ کرتا ہے وہ ایک آبجیکٹ پہ ختم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ پہلا والا ایگزامپل دیکھیں دوستو، مومنہ روٹ اے لیٹر۔ اب اس سینٹینس کو غور سے دیکھیں، اس میں روٹ جو ہے وہ ایک ورب ہے اور ایک ایکشن کو ظاہر کر رہا ہے، جو ایک ایکشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور وہ ایکشن کیا ہے؟ رائٹنگ، یعنی مومنہ روٹ، مومنہ نے لکھا۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا لکھا؟ تو ہمیں جواب میں کیا ملتا ہے؟ اے لیٹر، ایک لیٹر لکھا۔ تو چونکہ اس میں اے لیٹر جو ہے ایک آبجیکٹ ہے، تو اس لیے یہ روٹ کا جو ورب ہے اس لیے یہ ایک ٹرانزٹیو ورب کہلاتا ہے۔ اس طرح یہ دوسرا والا ایگزامپل دیکھیں دوستو، علی ککڈ دا بال۔ اب اس میں نوٹ کریے دوستو، اس میں جو لفظ ہے ککڈ، یہ ایک ورب ہے اور اس کا سبجیکٹ جو ہے یہ علی ہے اور ایک ڈوئر آف دا ایکشن بھی ہے، کیونکہ علی نے کک کیا ہے۔ کس کو کک کیا ہے؟ دا بال کو کک کیا ہے۔ تو کک کا جو ورب ہے یہ ایک ایکشن کو ظاہر کر رہا ہے، اور اس کی کمپلیشن کے لیے اس کو ایک آبجیکٹ کی ضرورت پڑی ہے، اور وہ آبجیکٹ کیا ہے؟ دا بال۔ تو اس لیے کک جو ہے یہ کیا ہے دوستو؟ یہ بھی ایک ٹرانزٹیو ورب ہے۔ اب یہ تیسرا والا ایگزامپل دیکھیں دوستو، سارا از ریڈنگ اے بک۔ اب اس جملے کو غور سے دیکھیں، اس میں ریڈنگ کا جو لفظ ہے وہ ایک ورب ہے جو ایک ایکشن کو ظاہر کر رہا ہے، اور سارا جو ہے یہ ایک ناؤن ہے اور ایک سبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور ایک ڈوئر آف دا ایکشن بھی ہے۔ اور یہ سارا جو ہے کیا کر رہی ہے؟ تو یہ ریڈنگ کر رہی ہے۔ اب کیا ریڈ کر رہی ہے؟ تو جواب میں ہمیں ایک آبجیکٹ مل رہا ہے، سارا ایک بک کو ریڈ کر رہی ہے، تو اس لیے ریڈ کا جو ورب ہے یہ بھی ایک ٹرانزٹیو ورب کہلاتا ہے۔ اس طرح یہ چوتھا والا ایگزامپل دیکھیں دوستو، دا ٹیچر پریز دا اسٹوڈنٹ۔ اس میں بھی پریز جو ہے یہ ایک ورب ہے، اور ٹیچر جو ہے اس کا سبجیکٹ ہے اور ڈوئر آف دا ایکشن ہے، اور دا اسٹوڈنٹ جو ہے اس کا آبجیکٹ ہے، تو اس لیے پریز جو ہے یہ ایک ٹرانزٹیو ورب کہلاتا ہے۔ اسی طرح یہ لاسٹ والا ایگزامپل دیکھیں دوستو، احمد اوپن دا ڈور۔ احمد جو ہے یہ ایک ڈوئر آف دا ایکشن ہے اور ایک سبجیکٹ کے طور پر کام کر رہا ہے، جبکہ اوپن جو ہے یہ ایک ورب ہے اور ایکشن کو ظاہر کر رہا ہے، اور یہ کس کا ایکشن ظاہر کر رہا ہے؟ احمد کا۔ اب احمد کیا کر رہا ہے؟ احمد نے کھولا، تو کیا کھولا؟ دا ڈور۔ تو اس لیے یہ اوپن جو ہے یہ بھی ایک ٹرانزٹیو ورب ہے۔ تو اب دوستو چلتے ہیں اپنے دوسرے ٹائپ کی طرف، یعنی انٹرانزٹیو ورب۔ لیٹس گو ٹو دا ڈیفینیشن آف intransitive verb. An intransitive verb does not transfer its action to any object. اب دوستو intransitive verb ایک ایسا ورب ہوتا ہے جس کو اپنی میننگ کمپلیٹ کرنے کے لیے کسی آبجیکٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ اپنی میننگ خود ہی کمپلیٹ کر سکتا ہے، اور اس کا جو ایکشن ہے وہ سبجیکٹ سٹارٹ کرتا ہے اور ہمیشہ سبجیکٹ کے اوپر ہی وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں دا ایکشن از کمپلیٹڈ بائی اٹ سیلف، مطلب سبجیکٹ جو بھی ایکشن ظاہر کرتا ہے یا سٹارٹ کرتا ہے تو وہ ہمیشہ اسی پر ختم ہوتا ہے۔ تو دوستو آپ یہ پہلا والا ایگزامپل دیکھیں، مومنہ سلیپٹ۔ اس میں جو سلیپ کا لفظ ہے یہ ایک ورب ہے اور ایک ایکشن کو ظاہر کر رہا ہے۔
اور اس میں جو مومنہ کا لفظ ہے یہ ایک ناؤن ہے اور ڈوور آف دا ایکشن ہے اور ایک سبجیکٹ کے طور پر کام کر رہا ہے۔ اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ انٹرانزٹیو ورب ہے یا ٹرانزٹیو؟ تو ٹرانزٹیو کے کیس میں ہم نے پڑھا تھا، یہ دیکھیں دوستو، کہ ٹرانزٹیو ورب کے لیے ہمیشہ ایک آبجیکٹ کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے کہ روٹ کا ایک ورب تھا اور اسے اپنی میننگ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ایک آبجیکٹ کی ضرورت پڑی تھی، یعنی مومنہ روٹ وٹ، تو ہمیں جواب میں کیا ملا تھا؟ لیٹر، ایک لیٹر لکھا تھا۔ اب اگر اس سے ہم پوچھیں کہ مومنہ سلیپٹ وٹ، تو ہمیں وٹ کا کوئی جواب نہیں مل رہا ہے، الٹا ایک کنفیوژن سا ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو سلیپٹ کا جو ورب ہے اس نے اپنی میننگ کمپلیٹ کر لی ہے، تو اس لیے یہ ایک انٹرانزٹیو ورب کہلاتا ہے۔ اس طرح یہ دوسرا والا ایگزامپل دیکھیں دوستو، دا بیبی کرائڈ۔ اب اس میں جو کرائڈ کا لفظ ہے یہ ایک ورب ہے اور ایک ایکشن کو ظاہر کر رہا ہے، اور ڈوور آف دا ایکشن جو ہے اس میں دا بیبی ہے اور یہ ایک سبجیکٹ کے طور پر کام کر رہا ہے، تو یہ بھی لہٰذا ایک انٹرانزٹیو ورب ہے کیونکہ یہ بھی ایک کمپلیٹ اور میننگ فل تھاٹ فراہم کر رہا ہے۔ اس طرح تیسرا والا ایگزامپل دیکھیں دوستو، دا برڈ فلیو۔ فلیو جو ہے ادھر ایک ورب ہے اور دا برڈ جو ہے یہ ایک سبجیکٹ کے طور پر کام کر رہا ہے، اور دا برڈ جو ہے یہ ایک ڈوور آف دا ایکشن بھی ہے، تو اس لیے یہ فلیو کا جو لفظ ہے یہ بھی ایک انٹرانزٹیو ورب ہے کیونکہ اس نے بھی اپنی میننگ کو کمپلیٹ کر لیا ہے اور اس کو بھی کسی آبجیکٹ کی ضرورت نہیں، تو لہٰذا یہ بھی انٹرانزٹیو ورب کہلاتا ہے۔ اب یہ چوتھا والا ایگزامپل دیکھیں دوستو، دا چلڈرن لافڈ۔ اب یہ لاف کا جو لفظ ہے یہ ایک ورب ہے اور ایک ایکشن کو ظاہر کر رہا ہے، اور چلڈرن جو ہے یہ ایک سبجیکٹ ہے اور ڈوور آف دا ایکشن ہے جو کہ لافنگ کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ بھی ایک انٹرانزٹیو ورب ہے کیونکہ اس کو بھی کسی آبجیکٹ کی ضرورت نہیں، تو اس لیے یہ بھی انٹرانزٹیو ورب کہلاتا ہے۔ اب یہ لاسٹ والا ایگزامپل دیکھیں دوستو، دا سن شائنز۔ تو اس میں شائن جو ہے یہ ایک ورب ہے جو ایک ایکشن کو ظاہر کر رہا ہے، اور دا سن جو ہے اس میں ڈوور آف دا ایکشن ہے اور ایک سبجیکٹ کے طور پر کام کر رہا ہے، تو لہٰذا شائن کا جو ورب ہے یہ بھی ایک انٹرانزٹیو ورب ہے۔ یہ آخر میں یہ نوٹ بھی دیکھیں دوستو، آسک وٹ آر ہوم آفٹر دا ورب۔ اس کا مطلب ہے دوستوں کہ اگر آپ ورب کے بعد وٹ اور ہوم کا سوال خود سے کریں تو اگر آپ کو کوئی بھی جواب مل جائے تو وہ ورب کیا کہلائے گا؟ ایک ٹرانزٹیو ورب کہلائے گا۔ اینڈ ایف دیئر از نو آنسر، اور اگر آپ کو کوئی جواب نہ ملے سو دا ورب از انٹرانزٹیو۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو آپ کو انفارمیٹو اور اچھی لگی تو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔